تلنگانہ کے ضلع سوریاپیٹ میں چہارشنبے کی صبح ایک المناک سڑک حادثے میں کم از کم 2 افراد ہلاک ہو گئے جب ایک وین مندر جاتے ہوئے ڈی سی ایم گاڑی سے ٹکرا گئی۔ متوفیوں کی شناخت جے ستیش اور جے نرسمہا راؤ کے طور پر ہوئی ہے۔ یہ حادثہ صبح تقریباً 4 بجے میلا چیرو کے قریب پیش آیا جب 20 عقیدت مندوں پر مشتمل وین سری متیلما ٹیمپل سے لنگامنتولا گٹا جا رہی تھی۔ میلا چیرو پولیس کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب وین اور ڈی سی ایم مخالف سمتوں سے آ رہی تھی اور آپس میں ٹکرا گئی۔ پولیس نے ڈی سی ایم ڈرائیور کو گرفتار کر لیا اور اس کے خلاف مختلف دفعات کے تحت کیس کر لیا درج۔ ضلع جگتیال میں اردو میڈیم پرائمری اور اپر پرائمری اسکولز کی حالت انتہائی خستہ، بنیادی سہولیت کا فقدان، اساتذہ کی کمی۔ اردو میڈیم مدارس پر اردو میڈیم کے اساتذہ نہ ہونے پر تلگو میڈیم کے اساتذہ کی خدمات لیے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اردو میڈیم اسکولز برائے نام وقت گزاری چل رہے ہیں۔ ایسے میں طلباء کا مستقبل تابناک بنانے کے بجائے اسکول کی بقا کے لیے صرف ایک استاد کی خدمت سے اسکول چلایا جا رہا ہے۔ بعض اسکولز پر ریگولر ٹیچر نہ ہونے پر تلگو میڈیم کے ٹیچر کو ڈپٹیشن پر بھیج کر خدمات حاصل کرتے ہوئے اردو کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ ایسے میں والدین اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر میں اردو میڈیم سرکاری اسکول میں اپنے بچوں کو بھیجنے کے بجائے محنت و مزدوری کر کے خون پسینے کی کمائی لاکھوں روپے فیس ادا کر کے خانگی اسکول میں تعلیم دلوانے پر مجبور ہیں۔ جناب الحاج محمد مبین احمد خان نمائندے سیاست ناگر کرنول او ٹی ڈبلیو جے کے نائب صدر کا ڈسٹرکٹ ایکریڈیشن کمیٹی کے رکن کی حیثیت انتخاب عمل میں آیا۔ اس موقع پر ضلع ناگر کرنول کے اردو اخباروں کے نامہ نگار محمد نذیر احمد، محمد انیس احمد خان، محمد عقیل الدین نے محمد مبین احمد خان کو مبارکباد دی اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ضلع ناگر کرنول سے پہلی مرتبہ کسی اردو صحافی کو ڈسٹرکٹ ایکریڈیشن کمیٹی میں رکن کی حیثیت سے انتخاب کیا جانا خوش آئند بات ہے۔ محمد مبین احمد خان نے اس موقع پر ٹی ڈبلیو جے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تیقن دیا کہ ضلع بھر کے اردو صحافیوں کو ایکریڈیشن و دیگر مسائل کے سلسلے میں یکسوئی کے لیے ممکنہ مساعی کی جائے گی۔ ضلع کے بیاس آباد کے کاغذ نگر کے قریب ساؤتھ سینٹرل ریلوے کی جانب سے تیسرے ریلوے لائن کے اوور برج کے تعمیراتی کاموں کے دوران کانٹریکٹر کی لاپرواہی اور تساہلی سے 3 کانٹریکٹ مزدور نیچے گر کر بری طرح زخمی ہو گئے۔ حادثے میں زخمی ہونے والے عارضی مزدوروں کو کاغذ نگر کے خانگی دواخانے میں علاج کے لیے منتقل کر دیا گیا۔ اس کی اطلاع ملتے ہی سی آئی ٹی یو قائد منجم آنند نے حادثے میں زخمی ہو کر دواخانے میں زیر علاج مزدوروں کی عیادت کی۔ سی آئی ٹی یو قائد منجم آنند نے اپنے صحافتی بیان میں کہا کہ ریلوے کانٹریکٹر کی لاپرواہی کی وجہ سے مزدوروں کا حادثہ پیش آیا، اس لیے کانٹریکٹر کو چاہیے کہ حادثے میں زخمی ہونے والے مزدوروں کا بہتر سے بہتر علاج کرواتے ہوئے معاوضے کی ادائیگی کرتے ہوئے مستقبل میں حادثے سے حفاظت کو یقینی بنانے کے انتظامات کا مطالبہ کیا گیا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال اردو گھر بودھن کے صدر سید لیاقت حسین المعروف بابا بھائی بیٹی کی صدارت میں آج اردو گھر انتظامی کمیٹی کا اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اردو گھر کی اصلاح و تعمیر کے لیے معزز رکن اسمبلی بودھن سدرشن ریڈی کی جانب سے فراہم کردہ تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ روپے فنڈز کے استعمال کے لیے تجاویز چیئرمین اردو اکیڈمی ہمدان کو پیش کرنے قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ اجلاس میں بطور مہمان خصوصی کنوینر اردو گھر وٹھل تحصیلدار بودھن، اسسٹنٹ انجینئر محکمہ برقی ایل کرشنا کے علاوہ نائب صدر شیخ وحید، خورشید حسین اختر، سراج الدین، اعجاز حسین، نذیر احمد، طاہرہ بیگم نے اجلاس میں شرکت کی۔ بودھن گورنمنٹ ڈگری کالج کے اسسٹنٹ پروفیسر جی نوین کمار، شعبہ نباتات کو عثمانیہ سٹی نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا۔ پرنسپل پروفیسر ایس شریش کے مطابق زرعی کھیتوں میں اس کے ارد گرد جڑی بوٹیوں کی افزائش کا جائزے کے عنوان پر تحقیق پر ان کی جانب کردہ مقالے پر گزشتہ روز عثمانیہ سٹی کے شعبہ نباتیات میں منعقدہ فائنل وائوا وائس پروگرام میں نوین کے مقالے سے مطمئن ہوئے تھے۔ اس موقع پر آج گورنمنٹ ڈگری کالج بودھن میں نوین کمار کے اعزاز میں تہنیتی تقریب منعقد کی گئی، جس میں کالج پرنسپل پروفیسر ایس سریش، وائس پرنسپل پی وی وی پرساد، اسسٹنٹ پروفیسر جی دیوی داس و دیگر نے شرکت کی۔ کامیڈی ضلع کلکٹر آشیش سنگوان نے دیون پلی کے تحت شابدی پور پلے دواخانے منعقدہ گرام ہیلتھ نیوٹریشن اینڈ سینیٹیشن ڈے پروگرام کا دورہ کرتے ہوئے انتظامات کا جائزہ لیا، طبی سہولتوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی، ہیموگلوبن ٹیسٹ سمیت دیگر بھی طبی سہولتوں کا معائنہ کیا۔ کلکٹر نے ہدایت دی کہ تمام حاملہ خواتین کا مکمل اندراج کیا جائے اور بچوں کو بروقت ٹیکے دیے جائیں۔
गढ़वाल कलेक्टर इजवान बादशाह शेख ने ईवीएम के माहाना मामूल के मुआयने के हिस्से के तौर पर सियासी जमातों के नुमाइंदों की मौजूदगी में गढ़वाल जिले हेडक्वार्टर में कलेक्ट्रेट के करीब ईवीएम गोदाम का दौरा किया और ईवीएम मशीनों का मुआयना किया और ओहदेदारों अमले को ईवीएम और बैलेट मशीनों से मुताल्लिक तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। कलेक्टर इजवान बादशाह गढ़वाल ने आज IDOC कॉन्फ्रेंस हॉल में रबी सीजन के हवाले से धान के गल्ले की खरीदारी मराकज के मुंतजिमीन के लिए मुनक्किदा तरबियती प्रोग्राम में शिरकत की और कहा जिले भर में 87 खरीदारी मराकज कायम किए गए हैं और खरीदारी रवा माह की 9 तारीख से शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा अगर काश्तकार अपनी भट्टियों पर काटा हुआ गल्ला खुश्क कर लें तो खरीदी मराकज पर खुसूसी खुश्क करने की जरूरत नहीं है। गढ़वाल कलेक्टर इजवान बादशाह ने आज अपने एक बयान में कहा गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट गट्टू मंडल में गरीब लोगों की मौशी हालत को बेहतर बनाने के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतों के साथ मिलकर तेलंगाना लाइव हट इंक्लूसिव प्रोग्राम के लिए जोंगू लाबा गढ़वाल का इंतखाब किया गया है, जहां मरकजी हुकूमत NITIA के ज़ेरे एहतमाम इंस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। रामागुंडम पुलिस कमिश्नरेट के तहत मंचियाल जोन में कनीपली पुलिस स्टेशन की नई इमारत के तामीराती कामों का रामागुंडम पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा ने मुआयना किया, जहां काम मुकम्मल हो चुके हैं, इफ्तिताह के लिए तैयार है या नहीं मालूमात हासिल करने ओहदेदारों के साथ मिलकर तफसीली मुआयना किया। जिले कलेक्टर आशीष सांगवान ने कहा माँ और बच्चे की सेहत के लिए रियासती हुकूमत निहायत अहम है और महफूज दर्ज के प्रोग्राम को मौसर तरीके से नाफिज करना जरूरी है। वो IDOC हॉल में मुनक्किदा तकरीब से खिताब कर रहे थे, जहां उन्होंने सेहत के अमले को अवाम में बेदारी पैदा करने, हामिला खवातीन को बर वक्त तिब्बी सहूलत फराहम करने की हिदायत दी। बाद कलेक्टर ने देवनपल्ली के पले दवाखाना शाबलीपुर का भी दौरा किया। खवातीन पुलिस अमले के लिए मुनक्किदा मुफ्त मेगा टीबी और कैंसर स्क्रीनिंग कैंप में पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या ने सेहत के तई शऊर बेदार करने पर जोर दिया और कहा फराइज की बेहतर अंजामदही के लिए अच्छी सेहत जरूरी है। उन्होंने अमले को हिदायत दी कि बाकायदगी से तिब्बी मुआयना करवाए और डॉक्टरों के मशवरों पर अमल करें। ग्रेस कैंसर फाउंडेशन हैदराबाद और इंदौर कैंसर अस्पताल निजामाबाद के इश्तिराक से मुनक्किदा इस कैंप में खवातीन पुलिस अमले के लिए खुसूसी तिब्बी मुआयना, कैंसर स्क्रीनिंग और मुख्तलिफ टेस्ट मुफ्त में अंजाम दिए गए, जबकि जरूरी अद्वियात भी फराहम की गई। जिले कलेक्टर निजामाबाद एला त्रिपाठी ने दरपली मंडल हेडक्वार्टर में ज़ेर-तामीर सरकारी एरिया अस्पताल के कामों को तेज रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने मुताल्लिका ओहदेदारान को वाज़ेह किया कि अवामी सेहत से जुड़े इस अहम मंसूबे में किसी भी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुकूमत की जानिब से दरपली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को 30 बिस्तरों से बढ़ाकर 100 बिस्तरों के एरिया अस्पताल में अपग्रेड किया जा रहा है। कलेक्टर ने दरपली पहुंचकर तामीराती कामों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। बिचकुंडा म्यूनिसिपल कमिश्नर शेख हयूम की तवील रुखसती के पेश नज़र बांसवाड़ा के कमिश्नर भट्टी श्री हरि राजू को बिचकुंडा म्यूनिसिपल कमिश्नर की इजाफी जिम्मेदारी सौंपी गई है। नए इंचार्ज कमिश्नर ने ओहदे का जायजा लेते मुताल्लिका उमूर का मुआयना किया और इंतजामी सरगर्मियों पर तफसीली नजर डाली। इस मौके पर म्यूनिसिपल काउंसलर्स ओहदेदार मौजूद थे, जिन्होंने कमिश्नर को इलाके के मसाइल और जारी तरक्याती कामों से भी वाकिफ करवाया। कमिश्नर भट्टी श्री हरि राजू ने मुताल्लिका ओहदेदारान को हिदायत दी कि अवामी मसाइल के हल में तेजी लाई जाए और सफाई, पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कामरडी मदनूर मंडल के मेनूर गांव के करीब पेश आए दिल खर्राश सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए, जिस इलाके में गम की लहर दौड़ गई है। यह हादसे की रात शब कौमी शरह 161 पर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पिड्डा कलारा गांव के नागू सती 17 साल, जबकि जुकल मंडल के नागल गांव के अशोक 24 साल मजदूरी का काम मुकम्मल करने के बाद एक ही मोटरसाइकिल पर अपने घर वापस जा रहे थे कि मदनूर के करीब लच्छन गेट पर सड़क के किनारे खड़ी एक लॉरी से टकरा गई, जिसके नतीजे में सतीश मौके पर हलाक हो गया, जबकि शदीद जख्मी नागू और अशोक को मुकामी अफराद ने बांसवाड़ा अस्पताल मुंतकिल किया ताकि वो रास्ते में ही हलाक हो गए। ये खानदान योमिया मजदूरी के जरिए अपने अहल खाना की कफालत कर रहे थे। एक ही हादसे में 3 कीमती जानों के चले जाने से गाँव में गम की लहर दौड़ गई है। LRD रुकने असम्बली मदन मोहन ने मवज़ात में अवाम को पीने के पानी की किल्लत दूर करने की गर्ज से
متعلقہ عہدیدار محکمہ آب رسانی اور MPDO کے ساتھ مشترکہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے تمام موضوعات کو پانی کی قلت سے پاک بنانے کا مشورہ دیا، عوام کو پانی کا استعمال اس کو ضائع نہ کرتے ہوئے استعمال کرنے کا شعور دلانے کے احکام دیے۔ کسی بھی موضوع میں پانی کی دشواری ہو جاتی ہے تو فوری دور کر کے سربراہی کو یقینی بنانے کی اپیل کی، کیونکہ حکومت کا مقصد ہے کہ پانی کا مسئلہ کسی بھی علاقے میں باقی نہ رہے۔ شیخ آصف رہنمائے دکن بچکنڈا کے رپورٹر کے والد شیخ یوسف ٹیلر مختصر سی علالت کے بعد آج انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ جامع مسجد میں ادا کی گئی، جبکہ تدفین آبائی قبرستان میں عمل میں لائی گئی۔ نماز جنازہ میں رشتہ داروں، دوست احباب اور عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مرحوم کے انتقال پر علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مرحوم کے پسماندگان میں 2 لڑکے اور 1 دختر شامل ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے مرحوم کے فرزند شیخ آصف رہنمائے دکن بچکنڈا رپورٹر سے رابطہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ایلارڈی رکن اسمبلی مدن موہن نے آج مندل تاڑوائی پر مستحق متاثرین میں وزیر اعلیٰ ریلیف فنڈ سے منظورہ امدادی رقم کے چیکس تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت ہمیشہ غریب عوام کی مدد کے لیے دستیاب ہے اور میں بھی عوام کو ہمیشہ دستیاب رہوں گا۔ ضلع کے بیاسیاباد کے کاغذ نگر میں منگل کے راستے ESI اسپتال روڈ سے ہوتے ہوئے سڑکوں کے دونوں بازو سڑکوں کو کشادہ کرنے کے لیے میونسپل کونسل، میونسپل عہدیدار، اس کے علاوہ پولیس ملازمین کے ساتھ مل کر پلاننگ ڈیولپمنٹ کے تحت سڑکوں کے دونوں بازو روڈوں کی کشادگی کرنے کے لیے JCB کے ذریعے سڑکوں کی کشادگی کا آغاز عمل میں لایا گیا ہے۔ اس موقع پر مقامی فیکٹری انتظامیہ اور میونسپل عہدیداروں کے درمیان لفظی تکرار کے دوران ڈیولپمنٹ کے تحت سڑکوں کے دونوں بازو روڈ کی کشادگی کے کاموں کا آغاز کیا گیا۔ اس موقع پر مقامی قائدین اور میونسپل کونسل اراکین میں ٹاؤن پلاننگ کے ترقیاتی کاموں کو انجام دینے کے لیے بڑی جوش و خروش بھی دیکھا گیا۔